تیری عبادت کرنے والے ہی نہیں تو رب انہیں بھی نست و نابود کر دے، ان کی اولاد کو بھی نست و نابود کر دے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت اس دنیا میں کچھ نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ اے رب یہ لوگ جو میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں انہیں زندہ مت رکھ، یہ بھی نیست و نابود ہو جائے اور ان کی اولاد بھی ختم ہو جائے، ان کو دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جمال ہی جمال دکھا رہے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام جلال ہی جلال دکھا رہے ہیں۔ اب فقہا فرماتے ہیں یہ دو اللہ کے ولی حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، یہ دو اللہ کے مقدس نبیوں کے نقش قدم پر تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جمال کو حاصل کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے جمالی مشورہ دیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم جلال نوح علیہ السلام ریسیو کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے جلالی مشورہ دیا کہ انہیں ختم نہ کیا جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں 14ویں کی طرح چاند چمکنے والے مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہوں۔ جس طرح میرے مصطفیٰ کا جمال ہے مجھے بھی جمال دیا گیا، جس طرح میرے مصطفیٰ کا کمال ہے ولی ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی کمال دیا گیا، جس طرح میرے مصطفیٰ معاف فرمانے والے میں بھی معاف کرنے والا ہوں، جس طرح میرے مصطفیٰ رات و دن خدا کی یاد میں رات و دن گزارنے والے میں بھی خدا کی یاد میں اپنی زندگی گزارنے والا ہوں۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یہ میرے نبی کا کرم ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں مجھے کامل بنا دیا گیا، مصطفیٰ کے صدقے میں مجھے ولیوں کا سردار بنا دیا گیا، مصطفیٰ کے صدقے میں مجھے ولیوں کا تاجدار بنا دیا گیا، مصطفیٰ کے صدقے میں مجھے بگڑی ہوئی قسمت والوں کی قسمت کو بنانے اور سنوارنے والا بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے وہ طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو ہماری قسمت کو بھی خداوند قدوس کے فضل سے بدل سکتے ہیں، اور بگڑی ہوئی قسمت والے ان کے دروں پر قسمت کو بنانے ہی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت کو خواب میں بھی بدل سکتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے غوث فرد الافراد تھے اور ولایت کے کامل درجے تک پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں حضرت ابو المظفر ایک بزنس مین تاجر آتے ہیں، سب سے پہلے اپنے استاذ گرامی حضرت حماد شیخ حماد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، مراقبہ فرما کے مجھے ارشاد فرما دیجئے کہ میری تجارت میں جانا کامیاب ہوگا کہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدت مندوں کا خیال ہوا کرتا تھا کہ مرشد سے اشارہ لے کر پھر وہ تجارت شروع کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ حماد مراقبہ والے تھے، آپ نے آنکھیں بند کی اور کہا ابو المظفر تمہاری قسمت میں لوٹ مار لکھا ہوا ہے، تم جاؤ گے تجارت اچھی ہوگی، بزنس کامیاب ہوگا، مگر لوٹو گے تو ڈاکو تمہیں لوٹ کر تمہیں مار بھی دیں گے، جان بھی لے لیں گے، مال بھی لے لیں گے، اس لیے آپ کا جانا اس وقت مناسب نہیں ہے۔ حضرت ابو المظفر نے شیخ حماد کی بات کو سن لیا اور غوث پاک کی بارگاہ میں پھر آئے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا حضور میں چاہتا ہوں بزنس میں جانے کے لیے تو کچھ حکم اور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چلے جائیں گے، آپ کی تجارت کامیاب ہوگی، اللہ تعالیٰ بزنس میں برکتیں عطا فرمائے گا اور خیریت سے آپ واپس بھی آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک شیخ کامل کہہ رہا ہے کہ تمہاری قسمت میں موت ہے، اور دوسرا شیخ کامل کہہ رہا ہے کہ خدا کے فضل سے واپس آ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ وہ چلے گئے، حضرت ابو المظفر گئے، بزنس انہوں نے کیا، تجارت میں بڑی کامیابی ہوئی، واپسی میں آئے، لوٹے، راستے میں جب نیند لگی تو خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکو آئے، چور آئے، انہوں نے ان کے سارے مال کو لوٹ لیا، لوٹنے کے بعد تباہ و برباد کر دیا، ان کی جان کا بھی خطرہ آیا، اور یہ ساری چیزیں خواب میں ہوتی رہی، اور جب یہ جگہ اٹھے تو دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ آئے وہاں سے بغداد شریف پہنچے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
ایک نذرانہ اور تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور کہا حضور میں گیا بزنس میں، آپ نے فرمایا تھا میں کامیابی کے ساتھ لوٹا، آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے پاس نہیں، اپنے شیخ کامل کے پاس جاؤ۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ پہلے اپنے شیخ کامل حضرت شیخ حماد کے پاس گئے کہ حضور میں تحفہ لایا ہوں، یہ تحفہ آپ قبول فرما لیجئے۔ تو آپ کے شیخ کامل نے کہا کہ تمہاری بزنس جو کامیاب ہوئی اور تم جو یہاں لوٹ آئے میری وجہ سے نہیں، تم سیدنا عبد القادر جیلانی غوث پاک کی وجہ سے لوٹ کر آئے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں نے لوح محفوظ میں تمہاری قسمت کو پڑھ لیا تھا کہ تمہاری قسمت میں قتل لکھا ہوا ہے، مگر یہ فیضان غوث پاک ہے کہ حقیقت کو خواب میں بدل دیا ہے۔ جو چیز حقیقت میں ہونے والی تھی یہ غوث اعظم کا کرم ہے، یہ ان کی طاقت ہے، یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی ولایت ہے، یہ ان کی سعادت ہے، یہ ان کی محبت ہے کہ جو چیز ظاہر میں ہونے والی تھی غوث پاک نے لوح محفوظ سے تمہاری تقدیر کو بدل کر اور حقیقت کو خواب میں بدل دیا۔ اس لیے تمہیں خواب میں نظر آیا کہ ڈاکو آئے۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال اور فضل ہے۔ اور آپ کی فضیلت یہ بھی تھی کہ آپ کی مجلس میں کم سے کم 70,000 لوگ ہوا کرتے تھے اور اولیاء کاملین ہوتے تھے، مگر فضل یہ تھا کہ آپ کی مجلس دور تک ہوتی اور بغیر مائک کے آپ تقریر فرماتے اور جتنی آواز اونچی آواز میں سامنے والا سنتا اسی طرح اونچی آواز میں سب سے کنارے والا بھی سنتا۔ یہ غوث پاک کا کرم اور کرامت تھی آپ کی، اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ولایت عطا فرمائی، وہ فضیلت عطا فرمائی اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سب سچے اور پکے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلامی ہمارے دلوں میں اور کھوٹ کھوٹ کر بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فرمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔